خوش آمدید پروگرام نیوز وائز میں میرے ساتھ حسب سابق زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ۔ نون لیگ سے ایک اور غلطی ہو گئی ہے۔ نون لیگ غلطیوں پہ غلطی کرتی جا رہی ہے اور غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ اس مرتبہ غلطی ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب کے لیے سینٹ کا ٹکٹ حاصل کرنے کی۔ اسحاق ڈار پر پی ٹی آئی کی طرف سے اعتراضات آئے۔ تکنیکی بنیادوں پہ مجاز اتھارٹی نے اسحاق ڈار صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا موضوع ہوگا ہمارا وہی کامران تیسوری۔ کامران تیسوری صاحب پچھلے سال ایم کیو ایم میں جس جماعت کو انہوں نے جوائن کیا تھا، جس میں شامل ہوئے تھے، اس مرتبہ وہ اس سال ایک سال بعد ہی وہ اس جماعت کو لے بیٹھے۔ فاروق ستار بھائی جس کامران تیسوری کو بچانے کی کوشش کرتے رہے، اسی کوشش میں وہ اپنی پارٹی سربراہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہوگا لودھراں کا بائی الیکشن۔ یہ ایک ایسا حلقہ ہے کہ اس ٹینیور میں یہ واحد حلقہ ہے جہاں تیسری مرتبہ الیکشن ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جنرل الیکشن ہوئے تھے اور اس کے بعد بائی الیکشنز، اور پھر ایک مرتبہ پھر بائی الیکشنز۔ ان کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہیں گے جو اب ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن اس شخصیت کا نام، کام اور مرتبہ ہمیشہ ہی ہمارے ذہنوں میں رہے گا۔ You know, in one way it is very scary. I have never been scared of living in this country. جی ساتھیوں، ایک ایسی شخصیت آسمہ جہانگیر، اس کے بارے میں کہنا کچھ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں روایت بن چکی ہے، جب بھی کسی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک ہم جملہ بولتے ہیں خلا پر نہیں ہوگا۔ پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ایک وقت میں ایک ایسی شخصیت چلی جاتی ہے جس کا ہم کہتے ہیں کہ اب خلا پورا نہیں ہوگا، لیکن ہم کہہ نہیں پاتے کیونکہ بہت سارے موقع پہ ہم یہ بات کہہ چکے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ ایک ایسی خاتون تھی جس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اتنی دلیر، جواں ہمت اور انٹروسٹنس جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دلیر عورت تھرو ہر باڈی لینگویج، ناٹ تھرو ہر ورڈز۔ ایک تو ہوتا ہے نا ہم باتوں میں اپنے آپ کو دلیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت دلیر ہیں، ہم بہت بہادر ہیں، لیکن ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے جو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ شخصیت واقعی بہت دلیر ہے۔ آسمہ میرے خیال ان میں سے ایک تھی۔ دیکھیں، یہ باڈی لینگویج کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ طاقت، یہ بہادری، یہ جس کو ہم کہتے ہیں دلیری، وہ آتی ہے جب ہم کسی اصولوں کی بنیاد پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ آسمہ کا سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ ان کے اصول تھے اور اس اصول سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ ان کا یہ تھا، کمال تھا کہ جو ہے وہ اپنی بات کہہ جاتی تھی اور اس کے اوپر عمل بھی کرتی تھی، اور انہوں نے ایسی چیزیں کی ہیں جو کہ میرے خیال پاکستان میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آسمہ جب زندہ تھی وہ بھی اتنی بڑی طاقتور تھیں، اور جب ان کا انتقال ہو گیا، جب افسوسناک تین چیزیں، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہوں گی، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی روایت چھوڑی ہے اس ملک کے اندر، ایک ایسی بہادری کی جو ہے لیگیسی چھوڑی ہے کہ اس کو جو ہے یعنی ہو سکتا ہے وہ ہمارے درمیان تو نہیں ہوں گی، لیکن وہ ایسی مثال قائم کر گئی ہے جو کہ پوری ایک جنریشن کو انسپائر کر کے گئی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، ان کی جو سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے شروع ہی سے جو ہے ایک ایکٹیوسٹ تھی۔ ان کے جو آپ وہ پڑھیں کہ جب 18 سال کی عمر میں تھی، جب انہوں نے مشہور مقدمہ جیتا تھا اپنا، جس کا مشہور نام ہے کہ آسمہ جیلانی کے نام سے، جس میں سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو جو ہے یوسرپر، یہ اللیگل قرار دیا اور ڈکٹیٹر کو یوسرپر قرار دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی، کہ انہوں نے اس وقت جو سب سے طاقتور ترین لوگ ہوتے تھے ان کو چیلنج کرتی تھی۔ ایک تو یہ ہوا، دوسری ایک اور بات بھی ان کی جو ہے کہ جو سب سے پسماندہ ترین طبقات تھے اس کے لیے وہ کھڑی ہوئی، اور وہ طبقات، جبکہ ان کے سب سے بڑا کاز جو تھا وہ یہ تھا جو جس کو ہم بانڈڈ لیبر کہتے ہیں، اس کو انہوں نے جو ہے لے کے آئیں اور اس کو جو ہے ایک اس کے لیے جو آواز اٹھائی وہ اس سب کی آواز بن کے آ گئی تھی۔ ایک واقعہ جو ہے انہوں نے لکھا تھا کہ جب وہ پہلی دفعہ لے کے گئیں یہ کلینس ورکر کو، بھٹا مزدوروں کو کورٹ کے اندر، تو جج نے ان سے کہا کہ ایسے لوگوں کو لے آئی ہو جس کے جسموں سے بو آتی ہے، تو آسمہ جہانگیر صاحبہ کا کہنا تھا کہ آپ انہی لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک جو ہے 2018 کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ایک بہت ہی یہ ایک لحاظ سے دیکھا ہے تو شروع جو ہے ابتدا جو ہے وہ اس قسم کا ہوا ہے جو عارفہ میرے خیال میں وہ آسما اس قبیل کی کوئی آخری جو لوگ رہ جاتے ہیں نا چند ایک لوگ، اب تو وہ روایت نہیں ہے، اب تو اس طرح کے لوگ شاید آنا ہی بند ہو گئے ہیں، جو چند ایک لوگ رہ گئے تھے کہ جن سے تحریک ملتی تھی، جن کی تقریر سن کے، جن کی آواز سن کے اور جن کی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھی اس کو دیکھ کے آپ کو تحریک ملتی تھی، ایون میڈیا بھی اس سے موٹیویٹ ہوتا تھا۔ خیر ان کی جو انسپریشن تھی وہ تو آئی تھنک ہم اس کی بات بھی کریں تو کم ہی ہوگی جتنی بھی کریں، پر آپ یہ نہ بھولیں کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن بنا کے چلی گئی ہیں HRCP۔ مجھے ابھی تک یاد ہے بہت سال پہلے جب عزیز صدیقی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی جو ایک فاؤنڈنگ ممبر تھے HRCP کے، تو ان کی جب ریفرنس ان کے لیے ایک ہوا تھا تو وہاں آسما جہانگیر بولی تھیں اور انہوں نے ایک بات کہی تھی وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، شی سیڈ ہی واز دا برین بیہائنڈ HRCP۔ اور کہ جو انٹلیکٹ تھا HRCP کا وہ رحمان صاحب اور صدیقی صاحب سے آتا تھا، کچھ اس قسم کی انہوں نے بات کی تھی، وہ کل مجھے بہت یاد آئی کیونکہ میرے خیال میں جو ہارٹ اور کریج تھا نا HRCP کا وہ آسما جہانگیر سے آتا ہے۔ جتنا ہی بول لیں آسما جہانگیر پہ اتنا ہی کم ہوگا۔ ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اسحاق ڈار کی طرف پہ، کہ جنہوں نے سینٹ کا ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں فی الفور ناکام نظر آ رہے ہیں کیونکہ تکنیکی بنیادوں پر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا مسلم لیگ نون پچھلے کافی عرصے سے ایک ایسی ڈگر پہ چل رہی ہے جس میں ہٹ درمی کا ایلیمنٹ، ایک ضد کا ایلیمنٹ، ایک یہ بتانے کا ایلیمنٹ، پتہ نہیں کن کو بتانے کا، اپنے مخالفین کو بتانے کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ دیکھیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہم چاہیں گے وہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ ایک ایسا شخص اسحاق ڈار صاحب، میں یہ نہیں کہتا کہ اسحاق ڈار صاحب میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت ویک کینڈیڈیٹ تھے، میں ایسی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک شخص کے اوپر ایک مقدمہ چل رہا ہے اور وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ بیمار بھی ہیں اور وہ ان کی بیماری کی جو تصویریں آتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ اب ماضی مستقبل کے قریب میں وہ اٹھ نہیں سکیں گے، ان حالات میں مسلم لیگ نون کا ہٹ درمی کرنا اور پھر ایسے موقع پہ ان کے کاغذات نامزدگی، کیا یہ تکنیکی بنیادوں کا PML نواز کو پہلے نہیں علم تھا؟ دیکھیں یہ بات تو پہلے بھی ہم کہہ چکے تھے اسی پروگرام میں کہ جو ہے مشکل لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے جو نامنیشن پیپر ہیں وہ قبول کیے جائیں گے، اور یہ ہوا، لیکن ہماری سوچ تھی وہ دوسری تھی کہ جو ہے جب آپ کسی کو کوئی عدالت جو ہے وہ فیوجیٹو قرار دے دیتی ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اس کا نامنیشن پیپر کیا ہے، لیکن یہاں پہ تو تکنیکی بنیاد پہ کیا گیا ہے اور اس کے مطلب دستخط بھی وہ تھے، لیکن ایک سب سے بنیادی چیز ہے وہ بات نہیں ہے قانون کی ہٹ دھرمی اور یہ، اس کو تو میں دوسری طرح سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں شروع سے بات آ رہی تھی کہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو کھڑا کرنا یا جو ہے اور لوگوں کو جو میں لسٹ ابھی تازہ ترین تو ابھی آئی نہیں کیونکہ نامنیشن پیپرز ابھی بھی جانچے جا رہے ہیں، اسکروٹنی مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن پہلے ہی بات آ رہی تھی کہ جو ہے جن کے جو کینڈیڈیٹ نامزد کیے جا رہے تھے اس کا ایک میسج بھی تھا، یہ صرف نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ اس بات سے ہو جاتے کہ وہ بیمار ہیں اس لیے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں، وہ ایک لحاظ سے ایک نواز شریف صاحب جو اس وقت ان کا لہجہ بھی ہے اسی کی ایک لحاظ سے عکاسی کرتی تھی جب اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے انہوں نے کینڈیڈیٹ بنایا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ بالکل آئی ووڈ اگری ود زاہد صاحب دیر کہ بیسکلی نواز شریف صاحب کے لیے تو یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے نا کہ انہوں نے اپنے ووٹر کو اس وقت یہ بتانا ہے کہ دیکھو ہم بیچارے ہمارے ساتھ کورٹس کتنی زیادتی کر رہے ہیں۔ ان کو پتا تھا، نواز شریف صاحب کو پتا تھا کہ کاغذات نامزدگی جائیں گے اور ریجیکٹ ہوں گے اور پھر مجھے ایک موقع مل جائے گا کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کو نہ بھی معلوم ہوتا، اگر وہ ایکسیپٹ ہو گئے تو ویل اینڈ گڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اگر وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتے تو پھر نواز شریف صاحب کے پاس ایک اور موقع ہے، اگر وہ ایک جلسے میں کھڑے ہو کے دانیال صاحب اور طلال چودھری کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ اگلی دفعے وہ بات کر دیں گے۔ ان کو ساتھ کیسے کھڑا کر سکیں گے؟ یہ تو بیمار ہیں، پاکستان میں بھی نہیں ہیں، ان کی تصویر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ بیماری میں بہت زیادہ جا رہے ہیں، آپ کو ان کی بیماری کا بہت زیادہ فکر ہے۔ ہمیں اتنی دفعہ دکھایا گیا ان کو بیمار، بار بار دکھایا گیا ہے کہ مجھے اب یقین ہونے لگ گیا ہے کہ شاید واقعی بیمار ہیں۔ ان کی ایشو تو یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی اسٹریٹجی ہے
کہ ہمیں کورٹس وکٹمائز کر رہی ہیں. اس کے اندر ایک اور ان کے پاس آ گئی ہے آرگیومنٹ کہ دیکھیں اسحاق ڈار کو میں نے کھڑا کرنا تھا, اس نے ملک کی اکانومی کو کتنا ٹھیک کر دیا, وہ ہمارا رشتہ دار ہے, وہ جو ہے وہ, اور اس کے انہوں نے بڑی زیادتی کری ہے. تو مجھے کیوں نکالا, ہمارے ساتھ زیادتی کی, اس کا یہ ایک وہ. لیکن ایک اور بات بھی ستار, اب اس کا مطلب آنے والے وقتوں میں میاں نواز شریف صاحب یہی دیکھیں گے کہ کون سا میرا ایسا کینڈیڈیٹ ہوگا جس کو میں پیش کروں گا اور اس کے ریجیکٹ ہوں گے, یا کوئی اور معاملہ ہوگا, مجھے ایک اور موقع مل جائے گا کہ میرے ساتھ زیادہ. لیکن آپ نے جو بات کر رہے ہیں نا, سوری, کہ جو آپ بار بار بیماری کی بات کر رہے ہیں, تو ذرا اس بات کا خیال رکھیں کہ نہ ہی آئین میں کوئی پابندی ہے بیمار شخص کو کھڑا کرنے پہ, اور نہ ہی جو الیکشن کمیشن کے کچھ رولز میں آتے ہیں تو اس کو تو نہیں, اس سے پہلے ایک عدالتی بیماری بھی تو لگی ہوئی ہے نا, وہ اسکانڈر ہیں, اس کی آپ کر سکتے ہیں, اشتہاری ہیں. اس میں تھوڑا سا وہ جو پارٹی کا ایک کمزور ڈھانچہ ہوتا ہے اس کی بھی بات ہے کہ کوئی ہی ایک اسٹرانگ جب پارٹی ہوتی جس کا کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنے کا, تو کہیں نہ کہیں کوئی کہہ دیتا کہ بھائی ان صاحب کو ہمیں ٹکٹ نہیں دینا چاہیے, جس کے اوپر اتنے جس آدمی کے اوپر اتنے الزامات لگے ہوئے ہیں. تو اسی پہ کچھ نہ بھی کرے, ایک پارٹی کو یہ کہہ دے, ہاں پارٹی خود ہی کہہ دیتی نا, اگر اس کے اندر کوئی ایسا فورم ہو جس پہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے, جس پہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بھئی ایک آدمی ہے جس کے اوپر اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے, خیال ہے کہ کنسلٹیٹیو پروسیس تو ہوتا ہی نہیں ہوگا ودن دی پارٹی, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, کہتے ہیں یہ 6 7 8 نام ہیں اور سارے آگے پہتے ہیں سر. یہی تو بات کہہ رہے ہیں نا کہ جو پارٹی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر جو سب سے پہلا فلٹر ہوتا ہے وہ تو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, کہ ان کو جس وقت لگتا ہے کہ کوئی آدمی ہے جس کے اوپر کوئی کنٹروورسی بن رہی ہے جس کا نقصان پارٹی کو ہو سکتا ہے, وہ پارٹی ہی امیڈیٹلی فیصلہ کر دیتی ہے. ہمارے پاس وہ روایات ہی نہیں ہے, ہمارے پاس وہ روایات ہے نہیں, تو روایت تو بعد میں آتی ہے, پہلے پارٹی کا سٹرکچر ہونا چاہیے نا, پارٹی ہی تو ہونی چاہیے. مطلب کہ جب کیمرون نے ہم اسی زمرے میں پھنسے رہیں گے, ہونا چاہیے, پریکٹیکلی کچھ اور ہو رہا ہے. جب کیمرون نے الیکشن کے بعد ریزائن کیا انگلینڈ کے اندر, وہ اس نے یہ اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ کسی نے کوئی سوال اٹھایا یا نہیں کیا, اس کو پتا تھا کہ یہ ہوگا, ایک مورل ریسپانسبلٹی لی ہے کہ اس کو پتا تھا کہ یہ مسئلہ کھڑا ہوگا, اس لیے اس نے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا. اس کو چھوڑیں, ابھی جو ہے صرف ایلیگیشن پہ وہاں کے برطانیہ کے نائب وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا, صرف ایلیگیشن سے پہلے ٹریزا مے نے جب یہ انہوں نے جنرل الیکشن کروایا اینڈ شی لاسٹ سیٹس, اس کے بعد کرٹیسزم آیا, اس کے جو 2 کلوز ایڈز تھے, کیونکہ وہ پارٹی میں پاپولر نہیں تھے, 2 یا 3 تھے, مجھے اب نام نہیں ان کے یاد, فوراً کیونکہ اتنا کرٹیسزم آیا کہ جی آپ نے الیکشن کروایا اور آپ کی جو میجورٹی تھی وہ کم ہو گئی ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر وہ کچھ نہیں ہونے والا. پچھلا جو ٹریک ریکارڈ ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے جب بھی مثالیں دینی ہیں ویسٹ کی دینی ہیں, وہاں پہ ایک روایات ہے, وہاں پہ ایک ہسٹری ہے, وہاں پہ ایک کلچر ہے, ہمارے ہاں نہیں ہے. ہم تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے دیکھ کے بات تو یہ کہہ سکتے ہیں, بے شک نہ ہو روایت, مگر ہم بات تو کریں گے نا. اگر ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں فوج یہ نہیں کرتی اور فوج نہیں کہتی, تو تب تو یہ تو کوئی نہیں کہتا نا کہ بھئی ہم وہاں کی ڈیموکریسی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ڈیموکریسی میں فوج کو یہ نہیں کرنا چاہیے, تو ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی انٹرنل ڈیموکریسی کتنی ہے, وہ خواہش ہی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہوتا ہے, زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں, ہمیں لے دے کے پھر باہر سے مثال لانی پڑتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اندر ہی وہ مثال موجود ہوتی کہ جناب آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ کر رہے ہیں. مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہم کچھ مثال قائم کریں, ان کی کوئی لوگوں ان کی جو ہے سوچ. حسین صاحب کا خیال ہے کہ مثالیں اس لیے دی جاتی کہ ہم خود کسی ایک وقت میں جا کر کوئی مثال قائم کر سکیں. اس کے وقفہ لینے کا وقت آ گیا ہے, بریک لینی ہے. بریک کے بعد جائیں گے ایک جماعت جس کو پہلی مرتبہ موقع مل رہا تھا اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کا, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اپنے قدموں سے کھڑے ہونے سے پہلے ہی. لیکن اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. کمیٹی پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو ان کی کنوینئر کی ذمہ داری سے سبکدوش کر رہی ہے. محنت میں کروں اور آپ میرے خلاف چارج شیٹ تیار کریں. پوری رابطہ کمیٹی کو فارغ تحلیل سپر پاور ورکر پاور. ویلکم بیک ٹو دی شو. فاروق بھائی
چاہ رہے تھے کہ رابطہ کمیٹی کو فارغ کر دیں. رابطہ کمیٹی چاہ رہی تھی کہ فاروق بھائی صاحب کو ہی فارغ کر دیں. اطلاعات یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خالد مقبول صدیقی کو رابطہ کمیٹی کا کنوینر مان لیا. اس کا مطلب ہے کہ فاروق ستار بھائی اس وقت کنوینر نہیں رہے, وہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کے ایک ممبر کے طور پر ہیں. فاروق ستار بھائی, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ نون لیگ بھی ایک ہٹ درمی پہ چل رہی تھی, جس کی وجہ سے ایک تازہ جو اسحاق ڈار صاحب کا ہوا. فاروق ستار صاحب بھی پہلے دن سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی ایک ایسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جس میں ان کو بار بار بیک آف دی مائنڈ ان کو یاد آ رہی تھی الطاف بھائی کی, کہ الطاف بھائی آتے تھے, اپنا حکم صادر فرماتے تھے اور پوری ایم کیو ایم منوہن اسے تسلیم کر لیتے تھی. ایک ایسے شخص کے لیے جو پچھلے سال اس پارٹی میں آیا, اس شخص کے لیے وہ اپنی سربراہی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور پارٹی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. یہ کوئی دانشمندانہ قدم ہم نہیں ہو ان کی سکتا. دانش مندی اور غیر دانش مندی پہ تو ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ جو ہے وہ ان کی اپنی سوچ تھی. لیکن سوچ یہ تھی کہ جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ برنکمین شپ جو ہے, جس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو زیادہ آگے بڑھ گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ ترپ کا پتہ ان کے پاس ہے. ترپ کا پتہ ان کے پاس یہ سمجھ میں آ رہی تھی ان کو کہ جو ہے جب اس کی سینیٹ کی سیٹ کی جب اسکروٹنی ہوگی تو چونکہ وہ کنوینئر ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے ان کی دی ہوئی لسٹ کو منظور کر لے گی. لیکن میں خیال یہ کہ اس سے پہلے جو ہے دوسرا جو دھڑا تھا, اس نے جو ہے پہلے سے تیاری شاید کی ہوئی تھی. اس نے جو ہے فروغ نسیم ہے, فروغ نسیم, that's right, فروغ نسیم لیگل برین تھا اور لیگل برین نے کام کیا. فروغ نسیم کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ان کی سربراہیت کو تو چیلنج نہیں کر رہے تھے. وہ یہ بات کو چیلنج تو نہیں کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم آپ کے نام پہ, وہ ان کے اختیارات کو چیلنج کر رہے تھے. تو وہ ایک ہی چیز ہے نا, وہ بیسکلی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ فرسٹ امنگ ایکولز ہیں, ہم سب مل کے فیصلہ کریں گے کہ سینیٹ کے ٹکٹس اختیارات کو چیلنج کیا گیا تھا, ان کی سربراہی کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا. دیکھو وہی اصل مقصد وہی پارٹی میں تو وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے پاکستان. یہ سربراہ ہیں لیکن یہ کر نہیں سکتے. نہیں, آپ اس کو دو چیزوں کو ملا رہے ہیں. دیکھیں, ایک کشمکش جاری تھی, ایک کی رہنمائی جو ہے فاروق ستار کر رہے تھے, دوسرا دھڑا ان کے خلاف تھا. لیکن جو تو اگر فاروق ستار بھائی کو کھانسی آ جاتی اب وہ جو ڈویژن تھی پارٹی کے اندر, جو ڈویژن تھی پارٹی کے اندر, اس کا جو وہ مینیفیسٹیشن تھی وہ سینیٹ الیکشنز تھے. بٹ بات تو یہ ہے کہ یہ فرکشن پہلے سے چلی آ رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب کمال مصطفیٰ کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی ایم کیو ایم کی, اس کے بعد بھی جب کرٹیسزم آیا تھا تو فاروق ستار صاحب ناراض ہو کے اپنے گھر آ گئے تھے. انہوں نے اپنے گھر پہ ایک پریس کانفرنس کی جس میں ان کی اماں بھی آ گئی تھیں. تو وہاں بھی ایشو کچھ اسی قسم کا تھا کہ بیسکلی ان کی, اور جو بہت سارے لوگ ہیں کراچی میں جو اس ڈیولپمنٹ کو غور سے دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انیشل فرکشن تھی وہ فاروق ستار اور عامر خان کے درمیان تھی. وہ اب یہ ہو گیا کہ عامر خان بھی وہ باقی جو سارے سینئر لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف فاروق ستار ہیں. سو اب وہ جو فرکشن ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے, جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ برنکمن شپ اتنی زیادہ ہو گئی اور وہ فاروق ستار صاحب سے کنٹرول نہیں ہوئی سچویشن, اور وہ لگ رہا ہے ہمیں کہ پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے. پہلے ایک مرتبہ ہو چکا تھا, وہ ناراض ہو کے گھر جا چکے ہوئے تھے. ان کو نہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں بار بار اگر ریپیٹیشن میں آ گئیں تو میں ہر بار نہیں سنبھال پاؤں گا. وہ آپ کے پروگرام سنتے نہیں ہیں, ورنہ شاید وہ عمل درآمد شروع کر دیتے. اصل بات یہ نہیں ہے, وہی بات آتی ہے. دیکھیں, اس کے پیچھے بہت ایک تھوڑی سی اور بھی گہرائی ہے. گہرائی یہ ہے کہ ایم کیو ایم, جیسے ہم پچھلے دفعہ بات کر چکے تھے, اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو ہے یہ آج اور کل میں صرف فاروق ستار صاحب اس کا معاملہ نہیں تھا. ایم کیو ایم کی جو ایک انہیرنٹ چیز, جب انہوں نے اپنا آپ کو الطاف حسین سے علیحدہ کیا تو ایک لحاظ سے اس کے اندر جو ہے وہ سیاسی کشمکش ہونا لازمی تھی. اگر فاروق ستار نہیں ہوتے تو شاید کوئی اور ہوتا, لیکن یہی چیز ہو رہی ہوتی. اس سے ہم ایک شخصیت کو نہیں کہ فاروق ستار کے کوئی جس کو ہم کہیں کہ فاروق ستار نے جو کا مسئلہ تھا اس لیے اس کو ہٹا دیا گیا. ہونے کے ناطے سے ذمہ داری, بڑا حصہ ذمہ داری کا ان پہ پڑتا تھا. نہیں, ان پہ بالکل پڑتا ہے. اور یہاں یہ بھی بات ہے کہ کتنی دفعے یہ جب پچھلا ہفتہ جب سے یہ کرائسس چل رہا ہے, 2-3 دفعے ایسا ہوا یا لوگوں نے بتایا کہ جی لگتا ہے معاملہ حل ہو گیا ہے. ویکینڈ پہ بھی یہ ہوا ہے. ان کی آئی تھنک فرائیڈے یا سیٹرڈے کو صبح 6 بجے تک میٹنگز چلی, اس کے اندر پھر یہ بات ہوئی کہ جی لگتا ہے کہ معاملہ حل ہو گیا ہے, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, وہ سینیٹ کے ٹکٹس کا مسئلہ حل ہو گیا. تصفیہ غالباً اس طرح کا تھا کہ کوئی نئے لوگ آ جائیں گے تاکہ یہ پرانا معاملہ پچھلے ہفتے بھی بات ہوئی, ویکینڈ پہ بھی جب ان کی میٹنگز ہوئی یہ بات ہوئی کہ جی یہ سارے نام جو ہیں ان کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں, ہم نئے سرے سے لسٹ بنائیں گے, نئے لوگ سلیکٹ کریں گے. مگر اس کے بعد کیا ہوا
کہ وہ فاروق ستار نے جو ایکشن لیا، وہ پہلے یہ ہوا کہ رابطہ کمیٹی نے خط بھیج دیا ای سی پی کو، اب یہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ جو انہوں نے خط بھیجا اس سے پہلے کیا دوسری طرف سے کوئی ایسا سٹیپ لیا گیا تھا کہ ان کو لگا کہ وہ جو ہماری ایک سیز فائر ہوا ہے وہ لاسٹ کرے گا. رات کے دیر گئے تک آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کبھی کوئی دھڑا آگے کہہ رہا ہے، کبھی کوئی دھڑا آگے کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے درمیان جو چیزیں طے ہو سکتی تھی اس میں مشکل پیش آنی شروع ہو گئی تھی. سوری ایک چیز اگر میں تھوڑی سی کر دوں کہ وہ بار بار اسی لیے کراچی میں بہت سے لوگ ہیں جو کنسپیریسی تھیوری پہ جا رہے ہیں کہ جی کوئی اور چکر ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے اکٹھے نہیں ہوئے. اس کو تھوڑا سا براڈ کر لیں اس ڈسکشن کو کہ اب یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا مستقبل کیا ہوگا، اور یہ اصل چیز ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اس کو ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں فاروق ستار غلطی کس کی تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کیا اس دھڑے کے بعد جو ہے وہ قائم رہ سکے گی. اور مہاجر ووٹ یا ایم کیو ایم کا جو ووٹ بینک ہے کراچی کے اندر وہ جنرل الیکشن، وہ تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو مضبوط دھڑا تھا اس کی جیت ہوئی ہے، مضبوط دھڑے کی جیت ہوئی ہے. آپ ٹوٹ بوٹ دیکھیں پرویل تو کر گئے نا. لیکن دیکھیں آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں کہ آپ ایم کیو ایم کا کیا ہے، آپ کو کیا مستقبل نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا آپ مضبوط دھڑا کیا تھا، میں اس طرح بھی کہہ سکتی ہوں کہ ایم کیو ایم کے دو دھڑے تھے، ایک پی ایس پی تھا اور ایک ایم کیو ایم پاکستان تھا. تو جو مضبوط دھڑا تھا وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے نا، جس کے پاس ووٹ تھے. اس کو بھی ہم اس طرح بھی تو اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے جس کے پاس ابھی تک ہمیں لگ رہا تھا کہ جو ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا ہے. تھوڑی سی اہمیت ہے کہ اب نہیں ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایم کیو ایم کا ووٹ ٹرانسفر ہو گیا، وہ کچھ لوگ چلے گئے تو ٹرانسفر ہو گیا. ایم کیو ایم کے مستقبل کے بارے میں بات ہوگی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. ایم کیو ایم کا مستقبل میرے خیال میں ہمارے علاوہ تو خود ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں جو دو حصوں میں بٹ چکے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ایم کیو ایم کا مستقبل کیا ہے. یہ کیوس پینک تو ہوگا لیکن ہر ایک دھڑا امید کر رہا ہوگا کہ شاید وہ ہی ایم کیو ایم کا مستقبل ہے. اب یہ کہاں تک بات درست ہوگی، کون سا دھڑا کامیاب ہوگا، اور اس ساری چپکلش کے نتیجے میں جو ووٹ بینک ہے جو آج تک انٹیکٹ رہا ہے ایم کیو ایم کا، تمام تر معاملات کے باوجود، الطاف حسین کو مائنس کرنے کے باوجود بھی اب تک جو ووٹ بینک انٹیکٹ رہا ہے، وہ ووٹ بینک کس دھڑے کی طرف جائے گا؟ وہ کسی دھڑے کی طرف جائے گا یا وہ نکل کے کہیں اور چلا جائے گا؟ ستار صاحب جو آپ امید کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہی رہے گا جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں؟ آپ سے میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ ایک دھڑے کی تو آپ نے بات ہی نہیں کی. ایم کیو ایم لنڈن، وہ بھی ایم کیو ایم لنڈن وہ بھی ذرا کچھ ایکٹیویٹ سے ہو گئے ہیں. پیغام آیا ہے ورکرز کو فرام ہی ہو مسٹ ناٹ بی نیمڈ، اور ساتھ میں ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں انہوں نے ندیم نصرت کو، کیونکہ وہ فری کراچی موومنٹ کے حوالے سے انہوں نے کچھ بات کی تھی نیو یارک میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فری کراچی موومنٹ جو ہے اس کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ندیم نصرت کو انہوں نے کنوینر کے عہدے سے ہٹا دیا ہے. سو آپ دیکھ کہ ہو سکتا ہے، اب وی ڈونٹ نو، بٹ ہم یہ گیس کر سکتے ہیں کہ کیونکہ کراچی کے اندر اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے کہ انہوں نے سوچا اس میں ہم بھی حصہ ڈال دیں. ایک اور شخص 3-4 دن پہلے پاکستان لینڈ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا نام شان ہے. اب یہ شان صاحب کیا کرنے آئے ہیں، یہ کس کا پیغام لے کے آئے ہیں، یہ شان ہے کون؟ مجھ سے پہلے میں نے آج تک نام نہیں سنا، لیکن اس کی ایکٹیویٹیز بھی کراچی کے خاص. شان کی بات تو نہیں کر رہے ہیں، فلم سٹار شان لیکن لندن سے آئے ہیں صاحب، 4 دن پہلے آئے ہیں. شان ان کا نام ہے. اور اس طرح سے ویسے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے گفتگو کی تھی تو یہ بات آئی تھی کہ اگر الطاف حسین، میں نے بھی اس وقت بات کی تھی کہ اگر الطاف حسین الیکشنز میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتے ہیں، آزاد امیدوار جس کا نہ کوئی ترنگا ہوگا، نہ الطاف کا نام ہوگا، نہ پتنگ ہوگی، نہ کچھ ہوگا، اور اگر لوگوں کو یہ میسج چلا جائے کہ الطاف حسین کا کینڈیڈیٹ یہ آزاد امیدوار ہے، تو میرے خیال میں یہ 2-3 دھڑے جو ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ابھی بہت تھوڑا سا ہے، گیم ابھی ہو رہا ہے جس کو کہتے ہیں گیم از آن. گیم از آن. اصل بات یہ کہ الطاف حسین جو ہے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑنے جا رہے ہیں. اصل چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ وہ اپنا وزن جو ہے وہ کس دھڑے میں ڈالتے ہیں. وہ ایک دیکھنے کی چیز ہوگی کہ کیا وہ، کیونکہ دیکھیں اس وقت جس قسم کا کھیل ہو رہا ہے
تو وہ باہر سے اپنے صرف کھڑے نہیں کر سکتے ہیں، ان کا صرف ایک اشارہ ہوگا، وہ پھر اسی طرح دھڑے جو ہیں جو اس میں جو طاقتور بننے جائے گا، اس میں وہ آشیرواد کس کو ملتی ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بٹ ظاہر ہے یہ بھی پاسبلٹی ہم بالکل تو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے، جو ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر انہیں لگے کہ بہت ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے تو ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ آخری منٹ پہ کامن سینس کہتی ہے کہ وہ ایک پیغام جو آئیڈیالوگ ہے اس پارٹی کا، فاؤنڈر ہے، وہ کہے گا مجھے کسی دھڑے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سب سے بڑا دھڑا ہوں۔ دیکھیں اس کے لیے بجائے کسی ایک دھڑے پہ بینک کرنے پہ، بھائی یہ زید حسین میرا شخص ہے، یہ عارفہ میری کینڈیڈیٹ ہے، ستار میرے کینڈیڈیٹ ہے، بیکاز دیکھنا پہلے یہ ہوگا کہ ان کو کیا اتنی سپیس دی جائے گی کہ وہ اپنے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کسی اور نام سے بھی، کسی بھی اور نام سے انہوں نے کیا ہوا ہے، نہیں ماضی میں یہ بالکل ہوا ہے، مگر حق پرست نہیں ہو سکتا ہے، حق پرست کے نام سے انہوں نے کیے تھے نا۔ اس وقت ہوا یہ تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی، بلکہ ایک طے شدہ ایک لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ایک حد تک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اس سال وہ الیکشن رکھیں گے اور حق پرست کے نام سے لڑیں گے۔ تو اب جو ہے صورتحال بن کے آتی ہے کہ کیا، مجھے لگتا ہے یہی، اب خیر ابھی تو 4 مہینے باقی ہیں، لیکن خود اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کھڑے ہوں گے کینڈیڈیٹس ان کی سب ان کی طرف دیکھیں گے آشیرواد کے لیے۔ ہاں نہیں یہی تو بات ہے نا، بٹ یہ آشیرواد بھی دینا یا کرنا اٹ ول ڈیپینڈ کہ ان کو کتنی سپیس دی جاتی ہے، مطلب کہ جو انٹرپریٹیشن یہ ندیم نصرت والے واقعہ سپیس لی جاتی ہے، انتظار نہیں کیا جاتا کہ کوئی آپ کو دے گا، نہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سپیس۔ اچھا یہ طے شدہ ہمارا، ہاں یہ طے شدہ بات ہے میرے خیال میں، مگر یہ جو ندیم نصرت والا واقعہ ہے اس کی صرف ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کوشش رہے ہیں کہ بھائی اتنی اب ٹوٹ پھوٹ اگر ہو گئی ہے تو اگر میں اپنا جو بھی میرا ریٹریٹ تھا، اشارہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ جو ہے جی بالکل، یہ اس کی ایک اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ شاید وہ بھی میسیجنگ کریں کہ بھئی میں اتنا برا نہیں ہوں یا میں تبدیل ہو سکتا ہوں، ایک انٹرپریٹیشن ہے۔ کتنی دفعہ وہ یہ کہیں گے میں اتنا برا نہیں ہوں، کتنی دفعہ وہ کہیں گے کہ یار میں یہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، بہت مرتبہ ہو چکا ہے، مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے تو یہ وہی ایم کیو ایم ہے جو 90s کے اندر جس کو بالکل ختم کیا تھا، مگر 2002 کے اندر اور 2002 میں وہ ریوائیو ہوئے اور اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں پہ ریوائیو ہوئے۔ وہی ہوگا کہ ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، پورا بار مکمل طور پہ نہیں کرتی، ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹ کرتی ہے، پھر وہ دیکھتی ہے رزلٹ، دیکھتی ہے کہ ان کو مطلوبہ رزلٹ مل گئے نہیں مل گئے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ ریپلیس پسندی۔ نہیں ہاف ہارٹڈ اٹیمپٹ کی بات نہیں ہے، دو چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک ان کا ایفرٹس اور دوسرا یہ کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک دیکھیں آپ جتنا مرضی کریک ڈاؤن کر لیں ایک ایڈمنسٹریٹو یا ملٹری یا پولیس ایکشن، جو ووٹ بینک ہے وہ تو وہیں رہتا ہے نا۔ وہ ہاف ہارٹڈ، ضیاء الحق نے بھی بہت کوشش کی، بٹ پی 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 کا جو ووٹ بینک تھا وہ پی 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 کا ووٹ بینک تھا، اسی طرح ایم کیو ایم کا بھی ووٹ بینک ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تھا۔ وہ تو پھر جب انہوں نے اجازت دے دی اس ووٹ بینک کو یا اس پارٹی کو سانس لینے کی تو وہ ووٹ بینک واپس آ گیا۔ نہیں ویسے پیپلز پارٹی کی مثال تھی، یہ کیا کہتے ہیں پیٹریوٹک بنانی پڑی، کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی جو مین جس کی سربراہ بے نظیر بھٹو تھی اس کو انہوں نے جو ہے ایک لحاظ سے پابندی لگا دی، ان کو نمبرز بھی چاہیے تھے، ان کو نمبرز بھی چاہیے تھے، تو اور انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی 2002 میں سپیس دی نا، وہ جب سپیس دی تو وہ ریوائیو اس لیے ہوگی کیونکہ ووٹ بینک تو وہیں کا نہیں۔ اس مرتبہ ہم یہ اگر سمجھ لیں کہ وہ سپیس دینے کو تیار ہی نہیں ہے تو کیا الطاف حسین سپیس لینے کی کوشش نہیں کرے گا یا اس پوزیشن میں نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سپیس لیں، وہ انتظار کریں گے کہ اگر ان کو کوئی سپیس دی جائے تو پھر اس کے اندر وہ کیا کر سکتے ہیں، یہ میرا خیال ہے۔ کوئی سپیس لے سکتا ہے، کسی کو سپیس دی جا سکتی ہے، اگر کسی کو سپیس نہ دی جا رہی ہو تو کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ سپیس لے سکے اگر دروازے سارے بند ہو چکے ہیں؟ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس کا وقت آنے پہ ہی پتہ چلے گا۔ ہم بات کریں گے لودھراں بائی الیکشنز، 2 مرتبہ بائی الیکشنز ہوئے ہیں اور 1 مرتبہ جنرل الیکشن ہوئے ہیں، اس پہ بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔
تازہ ترین اطلاعات جو حتمی غیر حتمی اطلاعات اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار جو پیر اقبال شاہ صاحب ہیں ان 31,000 ووٹ، جبکہ پی ٹی آئی کے علی ترین خان کو 21,000 ووٹ، 10,000 ووٹ کا فرق، 10,000 ووٹ کا فرق، یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں، لیکن 10,000 کا فرق تو جنرل الیکشن میں ہو تو بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ تو برج کرتے کرتے عمر بیت جائے گی، لیکن بائی الیکشن میں اگر 10,000 کا فرق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور یہ ایک اور بات بھی ستار اگر ذرا دیکھیں کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے مسلم لیگ کا وہ لاسٹ مومنٹ پہ کھڑا ہوا تھا، جو ان کے اصل کینڈیڈیٹ تھے صدیق بلوچ وہ نہیں کھڑے ہوئے. دوسری بات ہے کہ اس سیٹ پہ اسٹیک جو ہے پی ٹی آئی کا زیادہ ہے، کیونکہ یہ وہ سیٹ ہے جہانگیر ترین نے جو اس میں جیتی تھی، اس لیے پریسٹیجیس سیٹ ہے. تو اب ان کے لگتا یہی ہے کہ اگر پی ایم ایل این جیتتی ہے یہاں پہ، اگر کی بات ہے ابھی تو وقت پڑا ہوا ہے، تو اس کے اثرات سیاسی طور پہ پنجاب میں بہت زیادہ گہرے ہوں گے دونوں طرف سے، کیونکہ یہ آخری الیکشن ہے، جنرل الیکشن ہونے سے پہلے آخری الیکشن، اور یہ وہ سیٹ ہے جہاں پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے. اور میری بات ہوئی تھی ڈسٹرکٹ جو کور کرتے ہیں پالیٹکس وہاں سے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو لودھرا میں عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا تھا پچھلا، وہ کافی کمزور تھا پی ٹی آئی سٹینڈرڈ سے، اور ان کی نظر میں اس جلسے کے بعد شاید جو موڈ چینج ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہوا اڑی ہے، وہ تھوڑی سی ان کے خیال میں یہ سچویشن تھی کہ اس سے پہلے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز شاید یہی تھیں کہ یہ سویپ کر جائے گا علی ترین، اٹس اے ون وے کانٹیسٹ وہ والی، بٹ وہ جلسہ اتنا اچھا نہیں ہوا تھا جتنا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو وہ کچھ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے تھے، وہی کہ جی پہلے عمران خان یا پی ٹی آئی کا جب جلسہ ہوتا تھا تو لوگ آتے تھے، یہ واحد پارٹی ہے جس میں آپ کو بسیں بھر کے نہیں لانی پڑتی تھی کہ لوگ خود آ جاتے ہیں. کون سا فیکٹر ہو سکتا ہے، کون سا رسپانسبل فیکٹر ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ بات کی جا سکے کس وجہ سے اس کا جلسہ وہ پی ٹی آئی کے سٹینڈرڈ کے حساب سے نہیں تھا، اور پھر الیکشن کا جو رزلٹ آ رہا ہے، غیر سرکاری جو رزلٹ آ رہا ہے لودھرا 154 کا، وہ کون سی ایسی وہاں پہ ڈیولپمنٹ لوکل سطح پر، ضلعی سطح پر، تحصیل سطح پر کون سی ایسی ڈیولپمنٹ ہو سکتی کہ جس میں اس طرح کا ایک ٹرن اراؤنڈ ہے؟ یہ اتنا بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کوئی چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹ نہیں کہ 2500 کے مارجن ہے، 2100 کا مارجن ہے، 700 کا مارجن ہے. بھی ذرا ڈر لگتا ہے بیکاز الیکشن رزلٹ فائنل نہیں ہوا، بٹ باتیں وہی کچھ ہیں جو ہمیشہ وہ ہوتی ہیں جب بھی کسی سے بات کرو، وہ یہی ہے کہ جی اس میں دو چیزیں ہیں، ایک وہی کہ پی ٹی آئی کی جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ جو پارٹی کے اندر انٹرنل ان کی رائیولریز ہیں نا، ایک ان کا جو وہ پرانا کیا کہتے ہیں جو نظریاتی طبقہ ہے ان کا، وہ الیکٹیبل سے خوش نہیں ہے، الیکٹیبلز کے اپنے لوگ ہیں اور الیکٹیبلز کی آپس میں اتنی لڑائیاں ہیں. ویسے بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے پی ٹی آئی میں، ودن دی پی ٹی آئی میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو نظریاتی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، جو پرانے لوگ ہیں، جہانگیر ترین صاحب سب سے زیادہ کھٹکنے والے جہانگیر ترین صاحب تھے، ودن دی پارٹی یہ باتیں آتی رہتی تھی، لیکن یہ تو پہلے دن سے تھا، یہ ابھی تھوڑی ہوا، یہ ریسنٹ فنومینا نہیں ہے. اصل بات یہ بھی دیکھنا کیا ہے، اگر رزلٹ اگر آتا ہے کہ پی ایم ایل این کا ایک سیکنڈ رینکر کینڈیڈیٹ کھڑا ہو کے جیت جاتا ہے، تو صرف پی ٹی آئی کی کمزوری کی بات نہیں ہو سکتی، اس کو ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کے ہٹنے کے بعد جو پی ایم ایل این کی صورتحال ہے وہ ایک لحاظ سے ایک سمپتھی ویو بن کے آ رہی ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. بالکل، اور اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ آپ اگر نوٹ کریں کہ پچھلے دنوں میں جو اخباروں میں خبریں آئی ہیں، بہت لوگوں نے کہا ہے کہ جو پی ایم ایل این کی کیمپین ہے وہ بہت لیک لسٹر رہی ہے، کوئی بڑا لیڈر وہاں نہیں گیا. پچھلی دفعے تو آپ کو یاد ہے جب بائی الیکشن ہو رہا تھا جہانگیر ترین، اور وعدے پورے کیے گئے تھے 3 بلین، مطلب کہ وہاں نواز شریف صاحب خود گئے تھے اور انہوں نے کیا جو 3 بلین یا پتہ نہیں کتنے کے وہاں وہ ڈیولپمنٹ فنڈز اور کیا کچھ اناؤنس کیا تھا. اس دفعہ ایسی کوئی چیز وہاں نہیں ہوئی، جبکہ عمران خان گئے ہیں اور انہوں نے وہاں سپیچ جلسہ کیا اور سب کچھ کیا. سو یہ پی ٹی آئی کی، اگر پی ٹی آئی ہار گئی تو یہ ان کے لیے اگر کا مارجن میرے خیال میں اب ختم ہوتا جا رہا ہے کہ بہرحال جو بھی ہے غیر حتمی نتیجہ ہے، غیر سرکاری نتیجہ ہے، لیکن بائی الیکشن ہم بھی دیکھتے آئے ہیں، وہ جتنے بھی پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ آ سکیں، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کتنے پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ آئے ہیں، لیکن بہرحال 10,000 کا مارجن جو ہے نا یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. آج سے چند ہفتے پہلے لگ یہ رہا تھا کہ کلین سویپ ہوگی ان کی، اور جو ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں، یہ کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم میڈیا والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ تبدیلی آئی ہے، لیکن ہم کل تک جو بات کر رہے تھے کہ میڈیا کی طرف سے جو باتیں آ رہی تھی اس میں یہ بات ضرور کہی جا رہی تھی پوری وثوق کے ساتھ،
تقریباً کسی حد تک اگر ہم کسی کو ایج دے رہے تھے, جیتنے کا ایج دے رہے تھے, تو پی ٹی آئی کو دے رہے تھے. اس کا مطلب ہے تبدیل بھی ہوتی رہی. اور اب ایک سوری صرف ایک یہ بات کہ لودھنا کا جو الیکشن ہے وہ پی ٹی آئی کی جیت نہیں, وہ جہانگیر ترین کی, بیکاز دیکھیں انہوں نے اس کنسٹیچوئنسی میں بہت کام کیا ہے اور ان کی وہاں ایک کانسٹنٹ پریزنس رہی ہے, اور ان کا بیٹا بھی وہاں جب سے وہ مطلب کہ اس نے ٹیک اوور کیا اپنے باپ سے اس کنسٹیچوئنسی میں, وہ بھی وہاں رہا ہے کنٹینیوسلی. لیکن وہی موروثی سیاست یا جو بھی, کہ یہ ایک ایسا مطلب کہ وہ کنسٹیچوئنسی تھی جہاں جہانگیر ترین کی اپنی پریزنس بہت زیادہ ہے, تو یہ ان کے لیے پارٹی کے اندر بھی بہت. ایک چیز اور نہیں ہے کہ اگر یہ صرف ڈسکشن کی اس پہ کہ عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ میں موروثی سیاست کے خلاف ہوں, اور کیا یہ ممکن ہے کہ جب ان کو کھڑا کیا گیا علی ترین کو, تو کیا اس کا بھی ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ بھئی کہ آپ نے بات کچھ اور کرتے ہیں, اور بالکل ہو سکتا ہے نہیں, ان کا جو آئیڈیولوجیکل ووٹر ایک اور بھی نظر آتی ہے. ابھی آپ لوگوں نے کہا, ساتھیوں نے کہا کہ جی وہ جو سمتی ویو تھی وہ ٹلٹ کر گئی ہے, ہو سکتا ہے ٹلٹ کر گئی ہو ان فیور آف نواز شریف, ڈسکوالیفائی کیے ہوئے تھے. لیکن جہانگیر ترین بھی تو ڈسکوالیفائی ہوئے تھے. جہانگیر ترین صاحب کی طرف وہ سمتی کا ویو ٹلٹ کیوں نہیں کیا, وہ تو ریسنٹ ہوئے تھے. اس پہ بات تو نہیں ہو سکتی کیونکہ جو وقت ہمارے پاس تھا وہ ختم ہو چکا ہے. میرے پاس ماں سوائے آپ سے اجازت لینے کے اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا. کل تک کے لیے عبدالستار خان کو, زاہد حسین کو, عارفہ نور کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.